بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. سورہ نور پر آ گیا تو شروع میں سورہ نور میں جو مضامین ہیں وہ بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں اور جو اسلام کا سزاؤں کا نظام ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی ہر ملک کے مسلم حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کو نافذ کرے. کسی اور قانون کی اجازت نہیں ہو سکتی. اسلامی قانون میں پھر جو سزاؤں کا نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ نافذ کرنا پڑے گا اور کوئی دوسرا معتبر نہیں ہے. سارے ملک کے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں اس میں اگر وہاں پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اور سزائیں اسلامی نافذ نہیں ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاؤں کا نظام رکھا ہے تو وہ دو قسموں کا ہوتا ہے. ایک سزائیں وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی کچھ اعمال کی، اور دوسری وہ ہیں کہ جو قاضی شریعت جو ہوتا ہے اس کے تجویز پر ہوتا ہے، وہ انتظامی اعتبار سے. پھر جو حقوق ہوتے ہیں بندوں کے وہ واپس دلانے ہوتے ہیں، سزا پھر الگ ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں وہ غلطی بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اللہ نے مقرر کی ویسا نہیں ہے، بلکہ ان کی حکمت دوسری ہے بالکل. وہ یہ ہے کہ وہ انتظامی سزائیں ہیں. انتظامی یعنی غلطی کو بھی دخل ہے اور انتظام کو اس سے زیادہ دخل ہے انتظامی اعتبار سے. انتظامی اعتبار سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان اور انسان کا مال اور انسان کی عزت، کسی بھی انسان کی، اس کی حفاظت کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے سزا رکھی ہے. جو غلطی ہے اس کی غلطی کتنی ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جان اور مال اور عزت کی حفاظت کا جو نظام ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے ہے وہ چیز. کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی کو ڈسٹرب کرنے کا، نقض امن کا، امن کے ٹوٹنے کا، جہاں جہاں اندیشہ تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سزا لگا دی ہے. اور پوری دنیا میں قیامت تک اللہ کی مقرر کی ہوئی سزا کو اگر نافذ نہیں کیا جائے گا تو جان اور مال اور عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کچھ بھی کر لو آپ، جتنے آدمی ہیں اس سے زیادہ پولیس اگر لگا دیں گے تو بھی قابو میں نہیں آئے گا. کیونکہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو ہمارے خصوصیات کو، ہمارے مزاجوں کو، ہماری شرارتوں کو وہ زیادہ جانتے ہیں. تو انہوں نے جو نظام مقرر کر دیا اسی سے چیز قابو میں آئے گی. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جرائم کا اعادہ نہیں ہونا. جرم ہونے کے بعد میں سزا دیتے رہے آپ، جرم بھی ہو رہا سزا بھی ہو رہی، جرم بھی ہو رہا سزا بھی ہو رہی، فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ کے مقرر کر دی کی ہوئی سزا میں یہ بات ہے کہ جرم ہونے کے بعد میں 2-4 مرتبہ سزا سامنے آ گئی تو پھر جرم ہی ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں جو اسلامی قوانین سے واقف نہیں ہے یا ان کے پاس اسلامی قانون نہیں ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم کنٹری ہیں، ان کے پاس یہ آبجیکشن ہوتا ہے ان کو کہ بھائی ہاتھ کاٹنا، ایک انسان کا ہاتھ اتنا ہی قیمت کا ہے جتنا اس نے غلطی کی ہے. $100 اس نے چرا لیے، $200 اس نے چرا لیے، تو $200 کا ہی ہاتھ ہوتا ہے کیا؟ یہ ہے ان لوگوں کا آبجیکشن. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ $100 کا ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ تو $1 لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے، $10 لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے. مگر اگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو چوری کا سسٹم جو ہے نا وہ رکے گا نہیں. اصل تو مقصود یہ ہے کہ 1 مرتبہ چوری ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی، 10 مرتبہ ہوئی، اس کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے نا، تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے. مال تو محفوظ ہو نہیں اور مسلسل چوری ہوئے جائے تو سزا دینے سے حاصل کیا ہے اس کا؟ تو کچھ سزاؤں کا حاصل انتظام ہے
اور جہاں انتظام ہوتا ہے وہاں سزا بہت سخت ہوتی ہے ہمیشہ یاد. اب جیسے غلط پارکنگ پہ ٹو کرا دیتے گاڑی, ٹھیک ہے, جو اس نے غلطی کی ہے وہ ٹو کرانے کی اتنی غلطی ہے. جب ٹو کراتے ہیں تو پھر ایک تو یہ کہ چھوڑ دیتے لے آ کے بہت دور, وہ مصیبت الگ ہوتی ہے. پھر دوسرے $175 جرمانہ ہوتا ہے, وہ مصیبت الگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹکٹنگ کا سسٹم اگر اس میں چل گیا, کلاسز اس کے ذمہ لگا دیے, اتنی بڑی غلطی ہے. وہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کے بغیر قابو میں نہیں آئے گی چیز. ایسا ہے وہ مسئلہ. راستے میں پیشاب کر دینا ہے, کیا ہوا اگر کسی نے پیشاب پاخانہ کر دیا راستے میں تو کیا غلطی ہے یہ؟ کتے تو کر رہے ہیں روز, ہر گلی کی نکڑ پہ کرتے ہیں, ہر جگہ ہر گریز میں آگے کرتے رہتے ہیں. تو غلطی تو اتنی بڑی نہیں ہے وہ, لیکن قابو میں کیسے آئے گا یہ نظم؟ ورنہ تو پھر اپنے یہاں کا حساب ہو جائے گا. تو ہمیں برا لگتا ہے ان کا یہ قانون کہ اگر کوئی پیشاب کرے گا راستے میں تو اس کو $200 لگیں گے. $200 کا پیشاب ہوتا ہے, لیکن یہ قانون صحیح ہے, صحیح لگتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اتنی سخت سزا نہیں دیں گے تو لوگوں کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی اور لوگ پابندی ہوں, ان میں ڈسپلن نہیں آئے گا کہ کس جگہ کرنا ہے. یہ انتظامی چیزیں کہلاتی ہیں. انتظامی سزائیں ہوتی ایسی ہیں. اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے آپ تو چوری بند نہیں ہوں گی, اور جب چوری کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے تو پھر میرے دوستو اتنا معاملہ ایزی ہو جاتا ہے, لوگوں کے مال کو تو پھر کوئی سیفٹی رہتی نہیں. ابھی 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک دوست کا $50,000 کا سونا چلا گیا یہیں پہ, اور آپ حیرت کریں گے کہ پولیس نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. کہنے کہ یہ ملتا التا نہیں, آپ جاؤ گھر میں بیٹھو آرام سے. کوئی مال کی حیثیت ہی نہیں رہی گویا. پکڑا بھی اگر گیا چور تو بھی اس کو جیل میں ڈال دیں گے, وہ 6 مہینے رہ کے آ جائے گا. تو $50,000 لے کے اگر 6 مہینے رہنا پڑ گیا کسی کو تو کیا برا ہے؟ آپ بتائیے, اگر 6 مہینے اندر رہنا پڑ گیا, وہاں پہ کھانا بھی مل رہا ہے, ٹی وی دیکھنے کو بھی مل رہا ہے, حجام بھی مل رہا ہے, بال بنانے کو, کھیلنے کے واسطے بال بھی سب ہے, اگر پیچھے رہنا پڑ گیا پھر $50,000 مل گئے, کیا برا ہے آپ بتائیے؟ اس سے قابو میں آئے گا مسئلہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پڑھے لکھے ہونے بے پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری کنٹری میں تعلیم ہے, جبری تعلیم ہے, پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو. لیکن سب سے زیادہ چوری چلتی ہے, اتنی زیادہ چلتی ہے کہ کار چوری ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی دیر میں اگر نہیں ملی وہ تو قصہ ختم ہو گیا اس کا. ایک صاحب اخبار میں سے ایک سنا رہے تھے, نیو یارک کے وہاں جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو بڑا آدمی ہے اس نے دیا تھا, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس نے یہ دیا تھا کہ نیو یارک میں اگر کار چوری ہو گئی اور آدھے گھنٹے میں نہیں ملی تو پھر نہیں ملتی, پھر ملتی نہیں. اس کا سیٹ اپ ایسا کیا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے میں کھول کے اس کے جیسے جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا جاتے نا, ویسا اس کا حساب ہو جاتا ہے. وہ پارٹ والے سے معاملہ الگ ہے, وہ پارٹ والے سے معاملہ الگ ہے, اس سے انجن والے سے الگ ہے, اسٹیئرنگ والے سے الگ ہے, پہیے والوں سے الگ ہے. وہ سب جدھر کا ادھر ہو جاتا ہے, آدھے گھنٹے کے اندر قصہ ختم ہو جاتا ہے گراج میں جاتا. تو یہ تو قابو, یہ تو کوئی انتظام نہیں بولے, اس کو قابو میں آنے والی بات نہیں بولیں گے. پکڑ کے جیل میں ڈالنے سے نہیں ہوتا, یہ تو ہاتھ کاٹنے سے ہی ہوگا. یہ نظام قابو میں آئے گا ہاتھ کاٹنے سے, اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا اور قیامت تک نہیں آ سکتا. چیلنج ہے یہ. اللہ پاک کا معاملہ ہے, کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے. اس کے برخلاف جس وقت سعودیہ کے اندر زیادہ اس وقت وہ ہے لاگو ہے زیادہ نسبتاً, وہاں پہ بھی بہت ڈھیل ہے لیکن نسبتاً نافذ ہے. تو خود ہم نے اپنے وقتوں میں دیکھا ہے, جب ہم حج کو پہلے گئے ہیں, پہلے شروع میں جب حج کو گئے, سونے کی دکانوں کو چھوڑ کے نماز کے وقت میں چلے جاتے لوگ. ابھی بھی چلے جاتے ہیں لیکن اب شٹر ڈالنے کا سسٹم آ گیا, پہلے شٹر بھی نہیں ڈالتے تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سونے چاندی کی دکانوں کو, اور عام دکانوں کو تو ابھی بھی چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ. کپڑا ڈال دیا چلے گئے نماز کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چرائے. پیر پسار کے سونے کے قابل رہنا, مرد اور عورت گھر میں اطمینان سے, دروازے کو لاک لگانے کی نوبت نہیں آنا. یہاں پہ تو 10-10 لاک لگانے کے باوجود اطمینان نہیں ہے. تھوڑی دیر کے واسطے لائٹ چلی گئی تو قصہ خراب ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے واسطے آدمی نہیں رہا, معلوم ہو گیا کہ پوری کی پوری پارٹی گئی ہوئی ہے, تو ہو گیا. ہندوستانیوں پاکستانیوں کے پاس جویلری بہت رہتی ہے بول کے معلوم ہو گیا یہاں پہ. اب بیچاروں کا جینا مشکل کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سونا ہوتا ہے, یہ خود ان کو تو رکھنے کی عادت ہے نہیں.
اب ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے اپنے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی کے پاس سارے ان کے گھر ہمیشہ ٹارگٹ میں رہتے ہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے اگر کنفرم طریقے پر نہیں ہے گھر والا، وہ پیچھے سے کوئی آیا ہی سمجھو، یہ صورتحال ہے۔ تو ایسے حال جان کی حفاظت کا ہے، جو قتل کے سلسلے میں اللہ پاک نے قاعدہ بنایا، جو چوری کے بارے میں بنایا، جو عزت کے سلسلے میں بنایا ہوا ہے، جو تہمت کے سلسلے میں بنایا ہوا ہے، یہ اللہ پاک کا جو قانون ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی قبول کرے، انتظامان ہی قبول کر لے، مگر نظم اسی وقت میں قابو میں آئے گا، امن اسی وقت میں ہوگا، جان کا اور مال کا اور عزت کا، اور انسانوں کی جان اور مال اور عزت کا انتظام ہی اصل انتظام ہے۔ یہ اگر قابو میں آ گیا تو بس ختم، انتظام کا کام ہو گیا، آپ کا انتظامی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور اس کے بغیر یہ چیز قابو میں آئے گی نہیں، تو اس کے بغیر خامخواہ جو ہے نا تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارا یقین کم از کم یہ ہو، ٹھیک ہے، ہم لاگو نہیں کر سک رہے، ہم اپنے ملکوں میں تک لاگو نہیں کر سکتے تو یہاں کسی کو کیا بول پائیں گے، مگر یہ ہے کہ ہمارا یقین قرآن پاک پر ہو، ہمارا یقین اللہ کے علم پر ہو کہ قرآن میں جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ قرآن میں یہ بات ہے کہ جو اسلام کی جو سزاؤں کا جو نظام ہے، بس وہ اصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ گناہ اس سے بھی بڑے بڑے ہیں جس کی سزا اللہ نے مقرر نہیں کی، وہ گناہ ہے، اس سے وہ آدمی کا ذاتی اخلاق خراب ہوتا ہے، آدمی کی ذاتی صفت ہے، اس میں کہ خباثت ہے، گندگی ہے، برائی ہے، یہ گناہ وہ الگ چیز ہیں۔ اس وجہ سے ان کی سزائیں اللہ نے نہیں مقرر کی، تاکہ موقع محل کے اعتبار سے تم خود دیکھ کے جتنا پیٹنا ہے پیٹ لو، جتنی سزا دینا ہے دے دو، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، جلا وطن کرنا ہے کر دو، ملک بدر کرنا ہے کر دو، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر سزائیں جو ہیں وہ الگ ہیں اللہ پاک کی طرف سے، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک تہمت والا نظام بھی ہے، کیونکہ اگر عورتوں پر تہمت لگانے کا مسئلہ اتنا ایزی کر دیا جائے تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی کسی بھی عفیف اور پاکدامن عورت کا جینا مشکل کر دے گا۔ چنانچہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ پیش بھی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امہات المومنین کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سارے مسلمانوں کی ماں، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان پر تہمت لگ گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں 2 مہینے پریشان رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر بھیج دیا تھا کہ بھئی تم گھر جاؤ، فیصلہ ہوگا، معاملے کی تحقیق ہوگی، فیصلہ ہوگا تو پھر میں بلاؤں گا۔ یہ تک نوبت آ گئی تھی، اور جو مخالفین تھے اور منافقین تھے انہوں نے خوب اچھالا، اس کو خوب اچھالا، موقع سے فائدہ اٹھانے کا جو پالیسی ہوتی ہے ایسے موقع پر مخالفین کی، انہوں نے کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی۔ پھر 2 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکوع پورا نازل فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پر۔ اب یہ کہ 2 مہینے تک اللہ پاک کیوں خاموش رہے، اللہ کو معلوم کیوں خاموش رہے، ہم کیا جانیں کہ کیوں رہے، وہ تو اسی وقت اتار دے سکتے تھے، دیکھنا بھی تھا نا، سب باہر آنا ہوتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کیسا ہے، کون کدھر ہے، دوست دشمن ایسے موقع پر پہچانے جاتے ہیں، صحیح حسن ظن رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے اور نہیں رکھنے والے ایسے موقع پر پہچانے جاتے ہیں، بالکل نکھر کے آ جاتے ہیں الگ الگ، علانیہ طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ منافقین سارے اوپر آ گئے تھے، سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاں یہ جب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون منافقین ہے کون مخلصین ہے، تو وہ مقصد اللہ پاک کی وہ مصلحت رہی ہوگی اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اور کیا کیا مصلحت رہی۔ غرض یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد تقریباً یہ ایک رکوع نازل ہوا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور برات کو بیان فرمایا گیا، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کو چھوڑا جانے والا ہے، ان کو بہت سخت پکڑنے والے ہیں اللہ پاک۔ اور یہ فرمایا کہ وہ تو اللہ نے خاص فضل فرمایا حضور کی برکت سے ابھی نہیں پکڑا، اس کو چھوڑ دیا ہے، حضور کی برکت سے چھوڑ دیا گیا، ورنہ تو تمہارے اوپر تم عذاب آنے کا کام کر چکے تھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں تم عذاب نازل کیے جانے کی حرکت کر چکے تھے اور یہیں پکڑ لیا جاتا تم کو، لیکن یہ خاص اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما رہے ایمان والوں پر، اس لیے عمومی عذاب کے ذریعے سے نہیں پکڑا گیا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، پھر ورنہ تو پھر شاید اس وقت تو چھوڑا بھی نہ جائے تم، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ہر وہ شخص جو فحش کو عام ہونے کو پسند کرتا ہے اور ایسی باتوں کی پبلسٹی کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ عذاب ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے کہیں تو اس کو فوراً دبایا جاتا، اس کو اچھالا نہیں جاتا، اس کو کوریج نہیں دیا جاتا زیادہ، اس کی پبلسٹی نہیں کی جاتی۔ اب تو نام بھی ہیں، اب تو فوٹوਆਂ بھی ہیں، اب تو تشہیر بھی ہے، اب تو 1 سے 50 مرتبہ کوئی بات فحش کی ایسی ہو گئی، بدتمیزی کی کوئی ہو گئی تو اس کی کتنی پبلسٹی ہوتی ہے، یہ اسلامی تعلیم تھوڑا ہی ہے۔ تو خیر غیر کرتا ہے تو اس کے پاس تو اسلامی تعلیم ہی نہیں ہے، ہم اپنے لوگ کرتے ہیں، تو ہمارا اپنا فرض یہ بنتا ہے کہ زبانوں کو بند رکھے اس معاملے میں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہوا تھا چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ جو سیدھے سادے لوگ شریک ہو گئے تھے منافقین کی باتوں میں آ کے، ان کو اندازہ نہیں تھا
تو اس میں سے ایک وہ صاحب بھی تھے جن پر حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ احسان کرتے تھے اور ان کے گھر کا خرچ پورا چلاتے تھے. اب یہ ان کی بیٹی کے ساتھ قصہ ہوا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے, آپ کو بہت صدمہ پہنچا اور گھرانے نبوت کو بھی تکلیف ہوئی, امہات المومنین کو تکلیف ہوئی, حضرت صدیق اکبر کی ذات کو تکلیف پہنچی, ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچی. وہ تو ایک عجیب صورت حال بن گئی تھی 2 مہینے تک کے لیے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کے. تو انہوں نے یہ کیا, ناراض ہو کر ان صاحب کا خرچہ پانی بند کر دیا کہ میں اب تیرے کو نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ نہیں, یہ کام تم مت کرو. عجیب بات ہے. فرمایا کہ جو وہ غلطی پہ تھے ہم نے ان کو نمٹ لیا, لیکن آپ جو سلوک کرتے تھے تو کیا آپ نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ جب آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ بھی معاف کر دیں, یہ فرمایا. اور پھر یہ فرمایا کہ آج تم کو یہ شرف جو حاصل ہے, یہ فضیلت جو حاصل ہے, یہ ہمارے فضل کی وجہ سے حاصل ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ما زکا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اگر اللہ کا فضل تم میں سے کسی پر نہ ہو تو کوئی بھی نیک متقی نہیں بن سکتا. ہم نے فضل کیا کہ تم کو اتنا متقی پرہیزگار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق اکبر, یہ خاص صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں ہیں. اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ تم کو اتنا نیک اور متقی بنایا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے ساتھ. اب وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہوا ہے تو تم کھانا پینا کیوں بند کر رہے ہو بھائی اس کا؟ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل کر دیا تھا خرچہ. وہ بھی عجیب لوگ تھے, کہیں گے ٹھیک ہے ہم کو تکلیف پہنچائی لیکن اللہ کا حکم ہے ہم ڈبل دے دیتے ہیں. پھر ڈبل دینا شروع کر دیا تھا, ان کو دوہرا دینے لگے تھے. اس میں ایک بات خاص سبق کی یہ بھی ملی کہ جس آدمی کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. نیک بننا, متقی بننا, پابند بننا, سنت کی اتباع کرنا, نمازوں کی پابندی, روزوں کی پابندی, تراویح کی پابندی, تقوی و طہارت سے رہنے کی توفیق, یہ سب خاص فضل الہی ہے. اور فضل ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا اس میں کوئی استحقاق نہیں رہتا, وہ صرف شکر ادا کرنے کی چیز ہے. اور فضل ایسی چیز ہے کہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا. جو ان توفیقوں سے محروم ہے اس کو کوشش تو کی جائے گی کہ وہ بھی آ جائے راستے پہ, لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس واسطے کہ اللہ چاہے تو فضل چھین لے, تم بھی ویسے گنہگار ہو جاؤ گے, فاسق فاجر ہو جاؤ. اللہ چاہے تو اس کو توفیق دے دے, وہ تم سے بھی آگے نکل جائے گا. تو یہ تو مخلوق کا خالق کا معاملہ ہے, اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے اس میں. اس لیے اپنی دینداری کو تو بہت دیکھنا چاہیے, لیکن دوسرے کی دینداری کو جھانکنا نہیں زیادہ. وہ کتنا دیندار ہے, وہ کتنا نیک ہے, وہ کتنا, آپ کو کیا اس سے کتنا بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے گی کسی کی برائی کی تو یہ ہماری ذمہ ہے, مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے, بھلائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرے. جو بھی برائی سامنے آئے اس پر نکیر کرے, اس پہ تنقید, وہ الگ چیز ہے, لیکن کسی مسلمان کو کا تجسس نہیں کرنے کا اور کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا ہے اس معاملے میں. ایک بات یہ فرمائی درمیان میں کہ قاعدے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو پاک دامن, عفیفہ, نیک ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے, اور ان کو بہت سخت عذاب ہونے والا ہے. یہ آیت جو ہے یہ اپنی گھریلو زندگیوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنی گھر والوں پر الٹی سیدھی باتیں گالیوں میں کر دیتے ہیں. ناراض ہو گئے, لڑائی ہو گئی تو بیوی کو جو گالیاں دی جاتی ہیں, ایک تو گالی دینا بری بات ہے, لیکن گالیوں میں اس کے کردار پر حملہ کیا جاتا ہے, اس پر شک کا اظہار کیا جاتا ہے. اور ایسے ہمارے پاس واقعات آتے رہتے ہیں. اور خاتون کو اس سے زیادہ کوئی بری گالی نہیں ہے کہ اس کے کردار کو داغدار بتایا جائے. عفیف خاتون کے لیے, پاکیزہ خاتون کے لیے اس سے زیادہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی کہ اس پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کی دوستی کسی اور سے ہے, وہ کہیں اور جاتی ہے, وہ کہیں اور سے ملتی ہے. اس کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چیز بہت بری ہے. اسی وجہ سے تہمت لگانے کی سزا بھی اللہ نے اپنی طرف سے رکھی ہوئی ہے. 5 چیزوں کی سزا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی نا, اس میں سے تہمت کی بھی ہے. 80 کوڑے مارنا پڑتا ہے. کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے اس کو. ایک مرتبہ 80 کوڑے کھانے کے بعد وہ عمر پر بھی یاد نہیں آتا اس کو کبھی. تو اس کو تو خیر کیا یاد آئے گا, دیکھنے والے کو بھی یاد نہیں آتا. ارے بھائی 80 کوڑے کی بات ہے, منہ بند رکھو اپنا اس معاملے میں. اور پھر ایک عجیب چیز ہے, ایک سزا کا تو بیان ایسا ہے کہ وہ سوائے اسلام کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں واقعتاً شک میں آ گئے, میاں کو بیوی پر شک آ گیا, اب تہمت لگانے کی سزا ہے, لیکن گڑبڑ اس نے کی ہے, اس کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے, تو کیا شکل ہے اس کی؟ دعویٰ کرے تو ثبوت فراہم کرنا ہے. اور کون خاتون ایسی ہے کہ ثبوت رکھ کے
شرارت کرے گی، بھائی تم دونوں کھڑے رہو، ہم یہ شرارت کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عجیب غریب صورتحال ہے. تو اگر واقعتاً کسی کی خاتون کی طرف سے کسی کو شبہ ہو گیا اور اس کے قرائن اس کو ملے ہیں اور جناب والا وہ مان نہیں رہی، تو دارالقضا میں فیصلے میں کیسا فیصلہ کرنا اس کا؟ کوئی صورت آپ کو کسی ملک میں نہیں مل سکتی، اس کی کسی قانون میں نہیں ہے یہ چیز. چھوڑ دیں گے کہ بھائی ہم کے ثبوت نہیں مل رہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو بس جلتے رہو، حق تو ملے گا نہیں. شوہر کو اس کا حق نہیں ملے گا، وہ زیادتی کر نہیں سکتا چونکہ ثبوت اس کے پاس ہے نہیں. تو اس کا انتظام شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر دونوں 5 مرتبہ لعان کریں گے. لعان ایسی عجیب چیز ہے، مطلب ہوتا یہ ہے کہ قاضی کے پاس جانے کے بعد میں شوہر بولے گا کہ ایسی ایسی بات ہے، وہ کہے گا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کہے گی میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، بس میری آنکھیں میرا ثبوت ہے. اور بیوی سے کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے. تو اب حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ فرمایا گیا اس کا حل یہ ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بولے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ بولے کہ اگر میں جھوٹا الزام اس پہ لگا رہا ہوں تو خدا کی لعنت مجھ پر ہو جائے. پھر 4 مرتبہ عورت یہ کہے خدا کی قسم کھا کے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر یہ سچا الزام مجھ پر لگا، سچ ہے اس کی بات، تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہو جاتی ہے لعنت. لعنت ایسی چیز ہے کہ اگر دونوں میں سے جو بھی مستحق کے لعنت ہوگا لعنت ہو جائے گی. لعنت اگر کسی پر پڑ گئی تو اس کی 7 نسلوں تک جاتی ہے. لعنت کے معنی رحمت سے دور ہو جانا. ایک مرتبہ ایک اونٹ جو ہے سفر کے دوران ایک صحابی کو ستا رہا تھا. غصے میں آ کے انہوں نے اس پہ لعنت کر دی، تو اس پہ خدا کی لعنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں موجود تھے. آپ نے فوراً اتروا دیا ان کو اونٹ پہ سے، اور یہ کہا کہ سامان پورا اتار دو اور تم بھی اتر جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ اگر اس کا اثر تم پر آیا تو تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. اس اونٹ کو چھوڑ ہی دیا گیا. چلیں گے اب یہ اونٹ پر خدا کی لعنت ہو گئی، اس کو نہیں استعمال کر سکتا کوئی، اس کو چھوڑ ہی دیا گیا. اتنی سخت چیز ہوتی ہے لعنت. اسی وجہ سے اپنے اولاد وغیرہ پر لعنت کرنے سے بہت احتیاط کرنے کو کہا جاتا ہے کہ لعنت اگر ہو گئی تو پھر بڑی مصیبت آتی ہے، پھر سنبھلتی نہیں قسمت، اس کی حالات سنبھلتے ہی نہیں. اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور مصیبتیں پہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور بلا وجہ کی لعنت کرنے سے لعنت پلٹ جاتی ہے. مطلب یہ کسی پہ لعنت کی اور وہ مستحق نہیں ہے لعنت کا، تو لعنت ادھر آ جاتی ہے کرنے والے پر. تو جب لعنت کرنے والے پر آئے گی تو اس کے حالت بگڑ جائیں گے. اب ایسے بہت سی چیزیں ہم لوگ کر ڈالتے ہیں، اس کے بعد علاج کرتے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے کرا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، تو نہیں خریدا ہوا ہے. بہت مرتبہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی خود کردہ رہا، علاج نہیں، خود کر دے تو کیا علاج ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی بہت احتیاط کرنے کو فرمایا گیا. تو یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو لعان کرو. اور لعنت کا جب موقع آتا ہے تو ایمان والے کو تو پتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ تو فوراً یا تو اسی وقت اوپر سے بجلی گر سکتی ہے، اور یا نہیں تو پھر 8-10 روز میں، ہفتے بھر میں، 2 ہفتے میں، 1 آدھ مہینے میں چیز سامنے آ جاتی ہے. ایسی مصیبت میں آدمی پڑتا ہے، بے عزتی الگ ہوتی ہے، مصیبت الگ ہو جاتی ہے. یہ نظام اس کا بتایا گیا. گھروں میں داخل ہونے کے، لوگوں کے پاس جا کے کھانے کے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے بہت سے معاملات اور مسائل بھی اس رکوع میں، اس سورت میں، یعنی سورہ نور ہے یہ، اس میں بیان فرمائے گئے ہیں. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت جایا کرو، سلام کر کے داخل ہو یا کرو. حضور نے فرمایا کہ اپنا گھر ہو تو بھی سلام کر کے جایا کرو، اور اپنی بیوی کو سلام کرنے میں عیب نہیں ہے کوئی. اپنی بیوی کو میں کیسا سلام کروں؟ بھائی بیوی کو سلام کرے تو کیا ہوتا؟ کوئی گناہ ہے کیا؟ ثواب ہے وہ. اب یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ پہل کرے سلام کرنے میں. چھوٹے کو پہل کرنا چاہیے لیکن بڑے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے کو پہل کرنا چاہیے لیکن بڑے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا. جو اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس گھر میں ساتھ میں شیاطین اور جنات نہیں داخل ہوتے. اور جو آدمی بغیر سلام کیے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین اور جنات بھی اس میں ساتھ ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بسم اللہ پڑھ کے سلام پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے نا، جنات، شریر جنات دروازے پہ ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا مبیت ولا طعام، یار یہاں پہ آج رات میں نہ کھانا ملنے والا ہے نہ رات گزارنے کی گنجائش ہے. اور اگر کوئی بغیر سلام کے گھس گیا سیدھا دروازہ کھول کے اندر اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھا تو جنات، شریر شیاطین اور جنات آواز دیتے ہیں ہلموا الی طعامکم و مبیتکم،
आ जाओ, खाना भी है यहाँ पे और रात गुजारने को मौका भी है यहाँ पे। अच्छा, फिर यहां तक आता है कि फिर ये रात गुजारने में बीवी के साथ भी शरीक हो जाते हैं। अच्छा, बीवी के साथ जब शरीक होते हैं तो औलाद में शैतानत का हिस्सा शरीक हो जाता है, और जब औलाद में शैतानत का हिस्सा शरीक हो जाता है, वाजिलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिक, इससे पहले एक आयत आई है, वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद। अल्लाह ताला ने उसको चांस दिया हुआ है कि अगर ये एहतियात नहीं करें तो इनकी औलाद में शरीक हो सकता है, तो फिर वो शरीक हो जाते हैं। तो बच्चे में फिर शैतानत जिबिल्ली पैदाइशी आती है। जब बच्चे में शैतानत जिबिल्ली और पैदाइशी आती है तो फिर जो है, जो तबीयत से अपने शरीर पैदा होता है, शैतानत को लेकर पैदा होता है, उसकी तरबियत मुश्किल है, उसकी तरबियत नहीं होती। इज़ा कान तिबा सुइन फला अदब युफिदु वला अदीबु। मसल हम जब पढ़ते थे अरबी बिल्कुल शुरू में, तो उसमें यह किस्सा आया था। उसमें ऐसी इबरत के वाकयात होते हैं ना किस्सों के अंदर, छोटे बच्चों के लिए भी। उसमें यह था कि एक औरत को, एक बुढ़िया को बकरी चराने के दौरान भेड़िए का बच्चा मिल गया। भेड़िया भाग गया, बच्चा रह गया, तो उसने बच्चे को उठा लिया। वो घर लाके अपने बकरियों का दूध पिला के उसको बड़ा करती थी। मानूस हो गया, पलने लग गया। वो होते होते वो एक दिन बड़ा ही हो गया। जब बड़ा हो गया तो एक दिन उसने उस बकरी पर हमला कर दिया जिस बकरी का दूध ये औरत उसको पिलाती थी। तो उस पर उसने फिर अशार कहे अरबी में, कतलता शुवैहती व फजाता कल्बी, मेरी बकरी को तूने मार दिया और मेरे दिल को तूने दुखाया। उसके बाद उसने उसके ऊपर कोसते हुए कहा कि किसने तुझे बताया था कि तेरा बाप भेड़िया है? मैंने तो तुझे पाला, तो कम से कम तू तो मेरे साथ बकरियों की तरह हो जाता, तो तुझे नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद आखिर में ये शेर है, इज़ा कान तिबाउ तिबासुइन फला अदब युफिदु वला अदीबु। जब तबीयत अंदर से बुरी हो तो ना अदब फायदा पहुंचाता, ना अदीब फायदा पहुंचाता। यानी ना कोई तरबियत करने वाला उसकी तरबियत कर सकता है, ना तरबियती उलूम किसी को कहीं से मिल जाए तो वो उससे फायदा उठाता है। आज जो इंसानियत के अंदर जहां और चीजें हैं ना, वहां एक ये भी चीज पनप रही है असल में, जो एकदम हत्ते पे से उखड़ जाती है औलाद और किसी काम की नहीं रहती, और ऐसी ऐसी हरकतों में माँ बाप की नाक कटवा देती है। खानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी ऐसी हरकतें बच्चे कर डालते हैं और उनको कोई फिक्र नहीं होती। उन्होंने बैकग्राउंड देखा हुआ नहीं है, वो पीछे के माहौल से वाकिफ भी नहीं है। कदरें क्या हैं, इज्जत की कदरें क्या हैं, शर्मिंदगी की कदरें क्या हैं, कैसे जो है इज्जत, कोई चीज महफूज उनको पहले से इल्म में भी नहीं है और तबीयत के अंदर भी नहीं है। माँ बाप बेचारे घुट घुट के मर जाते हैं और औलाद की तरफ से इस किस्म की चीजें सामने आती हैं। तो ये बात भी होती है। खैर, ये बात इस पर मैंने सुनाया कि इसीलिए जब भी घर में जाए आदमी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए और सलाम करके जाए। और इसी तरीके से इस्तिंजा की दुआएं, तहारत खाने में जाने की, तहारत खाने से आने की, ये दुआएं हैं, घर वालों के पास जाने की जो दुआएं हैं, उसका एहतमाम आदमी को होना जरूरी है। अभी ये जिन्नात के इलाज वगैरह के सिलसिले में जो केसेस सामने आते हैं, वो लोग कभी बात करते हैं, जब उनसे बात किया जाता है तो उसमें बात शरीफ भी होते हैं। तो वो शरीफ लोग जो बातें बताते हैं, इतनी अजीब, शरीफ जिन्नात इतनी अजीब बातें बताते हैं वो जिसकी हद नहीं। कहने लगे जो सुन्नत के मुताबिक टाइम पास करता है घर में, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम बिगाड़ ही नहीं सकते उसका कुछ। सारा नुकसान पहुंचाने का चांस हमको उन्हीं लोगों के साथ मिलता है जो लोग सुन्नतों को छोड़ते हैं। एक जिन ने बयान किया, दुआ पढ़ के घर में आ रहे हैं, दुआ पढ़ के निकल रहे हैं, तारत खाने में दुआ पढ़ के जा रहे हैं, तारत खाने से दुआ पढ़ के निकल रहे हैं, बीवी के साथ हैं तो ऊपर चादर लेके हैं, दुआओं का एहतमाम है। हम लोग फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते इनको। और अगर ये चीजें नहीं है तो फिर हमारे को तो बहुत छुट्टी मिलती है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। वो खुला बोल रहा हो, बयान कर रहा हो इस तरह। इस वजह से ये जो हिदायत है इस्लामी जिंदगी गुजारने की, बड़ी अहम है, वो छोटी नहीं है। और घर में तरबियत के माहौल में ये सब चीजें होनी चाहिए, बच्चों में, बड़ों में, बच्चियों में, बच्चों में, सब में। आज दूसरी तकरीर शुरू हो गई। खैर, खवातीन के लिए पर्दों के जो मसले हैं उनका बयान किया गया है। औरत का जो जिस्म है उसका पर्दा है, औरत के जिस्म पर जो लिबास है, जो जेवर है, उसका भी पर्दा है। इसको बयान किया गया है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। हां, अगर ये जीनत की चीज गैर इख्तियारी तौर पर कभी जाहिर हो जाए, उसकी इजाजत है, यानी उससे मुआक़दा नहीं होगा। अपनी मर्जी से जाहिर करना, इसकी तो इजाजत है ही नहीं। गैर इख्तियारी तौर पर जाहिर हो जाए तो फिर उसकी इजाजत है। और फिर यह बताया गया है कि फिर उनके जीनत, उनके कपड़े किन किन के सामने आ सकते हैं। शौहर हैं, माँ बाप हैं, और शौहर के माँ बाप हैं, अपनी औलाद है,
اپنے شوہر کی اولاد ہے دوسری بیوی سے، اگر اس کو پہلے سے کوئی اولاد وغیرہ ہے تو، بھائی ہیں اور بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور غلام ہیں، باندیاں، ان کے سامنے جو ہے نا اگر تمہاری زینت آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مضامین تھے، لیکن بہرحال اپنے حساب سے وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ قدم قدم پر تائید غیبی کو شامل حال فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، ہمیں قوت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دینی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اس اعتبار سے بھی قوی فرما دیجیے۔ ظاہری و مادی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، اس کے اعتبار سے بھی قوت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تراویح کو آسان فرمائیے، روزوں کو آسان فرمائیے اور ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائیے۔ رمضان المبارک کے حسنات کو، صدقات کو، اعمال حسنہ کو قبول فرمائیے، اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائیے، اس کو محفوظ فرمائیے، ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔